اس انقلاب کے زیر اثر روسی سماج کے اندر کیا تبدیلیاں مرتب ہوئیں، اور آج اگر کوئی مزدور، کوئی نوجوان 104 سال بعد یہ سوچتا ہے کہ ایک سوشلسٹ انقلاب ہونا چاہیے تو وہ کس مستقبل کی امید کر سکتا ہے، کس مستقبل کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے؟ اس میں انقلاب کے بعد انہوں نے 4 کروڑ سے زیادہ گھر بنا کے دیے. جو بھی 18 سال کا نوجوان تھا اس کے لیے ایک گھر فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری تھی، اور اس گھر کے اندر پانی، بجلی اور ٹیلی فون کی بازاں اور تمام سہولیات میسر جو ہے وہ ریاست کی جانب سے کی جاتی تھی. ہر قسم کی تعلیم مفت تھی. بے روزگاری 0%، کوئی پورے ملک کے اندر کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں تھا. ہر شخص کو روزگار دینا حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی. علاج ہر قسم کا مفت تھا. تمام تر جو چاہے آپ کے سر میں درد ہے یا کسی کو کینسر ہے، وہ تمام تر علاج کی سہولیات بالکل مفت، دوائیوں سے لے کے میڈیکیشن سے لے کے ڈائگنوسس، ہر چیز جو ہے وہ. اور یہ دنیا کی بہترین علاج کی سہولیات ایک محلے کی سطح کی ڈسپینسری سے لے کے جو جدید اسپتال تک وہاں پہ مہیا کیا گیا. وہاں پہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی ملی اور آزادیاں ملی. خواتین کے اوپر بہت زیادہ جبر تھا زار کے دور میں. ان کو طلاق کا حق پہلی دفعہ دیا گیا. ووٹ کا حق دنیا میں اگر کسی کو، یورپ سے بھی پہلے خواتین کو ملا تو 1917 میں روس میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا، طلاق کا حق دیا گیا. ان کو جو ہے اپنی مرضی سے، اور ان کو معاشی آزادی دی گئی. خواتین کے لیے جو گھریلو غلامی ہے، جس میں کپڑے دھونا، کچن کا کام ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، وہ تمام تر ذمہ داریاں ریاست نے لے لی. یہ جو گھر بنائے گئے ان کے اندر ایک مشترکہ جو تھا وہ میس تھے، جہاں پہ کھانا سب لوگ جا کے کھا سکتے تھے، وہ پکایا جاتا تھا، جو ریاست کی طرف سے تعین کردہ لوگ تھے. پھر لانڈری تھی، وہاں پہ آپ کپڑے دھو سکتے تھے. اجتماعی لانڈریاں تھیں، اجتماعی نرسریاں تھیں کہ خواتین وہاں پہ بچوں کی نگہداشت کے لیے ریاست کی طرف سے مامور تھیں. تو اس حوالے سے جب خواتین اس گھریلو غلامی سے اور معاشی طور پر آزاد ہوئی تو پھر انہوں نے سماج کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا. ٹیچنگ کے اندر بہت زیادہ خواتین تھیں. پھر ایون جو خلا کے اندر جو پہلی خاتون گئی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین سے وہ جاتی ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہر قسم کی نوجوانوں کو جو تمام تر علاج اور تعلیم کی اور دوسری فیسلٹیز تھیں وہ مہیا کی گئی. تو آج بھی اگر ہم پاکستان میں ایک سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام تر سہولیات یہاں پہ دی جا سکتی ہیں. نوجوانوں کو مفت تعلیم ہے. اسی طرح گھر کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے فری گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. 4 کروڑ سے بھی زیادہ شاید آج بن سکتے ہیں. اور اسی طرح روٹی، کپڑا، مکان، ہر شخص کو راشن مفت دینا. وہاں پہ جو تھی زمینیں مزاروں کے اندر تقسیم کر دی گئیں، اور ایک اجتماعی جو کاشتکاری تھی اس کو فروغ دیا گیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں آج بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو تمام تر فصل ہے جو کہ کسی ایک آڑتی کے پاس یا ایک سرمایہ دار جاگیردار کے پاس ملکیت میں چلی جاتی ہے، وہ اجتماعی ملکیت میں آ سکتی ہے، اور ریاست اس کی خریداری کرتے ہوئے تمام لوگوں کو وہ راشن اور تمام چیزیں بنیادی مہیا کی جا سکتی ہیں. اسی طرح مظلوم قومیتوں کا جو مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا روس میں، اور اس کو مظلوم قومیتوں کا جیل خانہ قرار دیا جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد وہاں پہ ان کو مکمل آزادی دی گئی کہ آپ سوویت یونین کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کے جمہوری حق ہے. اور علیحدگی کا حق دیا گیا جو تھی ریاستیں، اور وہاں پہ ان کو تمام تر ان کی زبان کی، ثقافت کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کی اجازت دی گئی، اور اس کی بلکہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا. اور وہ جو ایک روسی شابنزم تھا اور وہ جو ایک روسی قومیت کا جبر تھا جو سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا تھا، اس کا ختم کر دیا، اور ملک کے نام سے روس کا ہی لفظ ختم کر دیا اور اس کا نام سوویت یونین رکھ دیا. اور کہا گیا کہ تمام دنیا کے اندر جب سوشلزم آئے گا تو پوری دنیا ایک سوشلسٹ یونین جو ہے وہ سوویتوں کی بن کر ابھرے گی. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی، اور یہ بہت سے ہمیں اور بھی پرانی بھی تقریریں بعض کا جہاں پہ شیئر کرتے ہیں کہ جی عالمی سطح پر مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جبکہ سوویت یونین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک قیمتیں نہیں بڑھتی تھیں، چاہے دودھ تھا یا انڈے تھے یا روٹی کی قیمت میں استحکام رہتا تھا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ 1929 کا ایک بہت بڑا عالمی مالیاتی بحران آیا تھا، اور امریکہ کے اندر کروڑوں لوگ، 4 کروڑ تک لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، اور یورپ میں بہت زیادہ بے روزگاری اور مہنگائی پھیلی تھی. لیکن اس کے سوویت یونین پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی عالمی سطح پر بحران آتے رہے معاشی بہت زیادہ. لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد خاص طور پر اور اسی طرح
لیکن ان کے سوویت یونین پر اثرات نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کا اور منڈی کی معیشت کا حصہ نہیں تھا، وہ منصوبہ بند معیشت تھی. اور پاکستان میں بھی اگر اس طرح کی معیشت ہوگی تو عالمی سطح پر جو مہنگائی ہوگی یا تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یا اور چیزیں ہیں، اس کے اثرات پھر پاکستان کے اوپر نہیں مرتب ہوں.